الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا أو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے سلام کے آداب کیا ہیں، یعنی جو ہم ملاقات کے ٹائم ایک دوسرے کو تحفہ اور دعا دیتے ہیں السلام علیکم، اس کے بارے میں کہ یہ سلام کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں اور کس کو کس ٹائم کیسے کہنا، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور فضل ہے، اور یہ طریقہ صرف دین اسلام میں ہی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں یا ایک دوسرے سے بات کریں، وہ ہماری بات فون پہ ہو یا کسی اور ذرائع سے ہو یا مجلس میں ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، تو ہم ایک دعا کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں، یعنی ہم دعائیہ کلمات کے ساتھ اس کو دعا دیتے ہوئے شروع کرتے ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تحفہ مقرر کیا ہے، اور یہ صرف دنیا میں ہی نہیں ہے بلکہ جنت میں بھی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے کہیں گے جنتیوں سے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلامن سلاما، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ ہم قبرستان میں جائیں، السلام علیکم اہل الدیار، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ جو سلامتی کی دعائیں ہیں اور یہ جو تحفہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑی اچھی رحمت ہے، بڑی اچھی دعا ہے۔ تو پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم بھی ان کو دعا دو، وہی لٹا دو یا اس سے اچھا طریقہ، احسن طریقے سے اس کو جواب دو۔ اب احسن طریقے کی میں آپ کو ایک مثال صحیح حدیث سے دیتا ہوں اور پھر اس کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ مسند احمد حدیث نمبر 19948 اور سنن نبی داود حدیث نمبر 5195 میں عن عمران بن حسین
رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فرد علیہ السلام ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے اس کا جواب دیا، وہ بندہ بیٹھ گیا، فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملی ہیں۔ پھر ایک آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹھ گیا، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملی ہیں۔ پھر تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ دعا کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے السلام علیکم، دوسرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تیسرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب جو ہمیں دعا دیتا ہے تو اس کو سیم لٹانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو ہم اس کو کہیں وعلیکم السلام، اور بے احسن منہا کا مطلب کیا ہے کہ اس سے اچھا جواب اس کو دینا۔ وہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کہے السلام علیکم تو ہم اسے اچھا جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حالانکہ اگر وعلیکم السلام بھی دیں تو یہ بھی کافی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اگر تم اس میں اضافہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اور جب ہمیں کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں گے، اور اگر اس میں اضافہ کر دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وہ سب سے اچھا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز، ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں زیادہ نیکیاں لینی چاہیے۔ جب ہم کسی کو سلام کہیں زیادہ دعائیں دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب جواب دیں تب بھی ایسے ہی۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جب سلام لیتے ہیں یا جواب دیتے ہیں تو ان سے بھی زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت حلالہ ودوزخ حرامہ ومغفرتہ وفلاں وفلاں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ جوڑا ہوا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مغفرتہ کے الفاظ سنن نبی داود میں ہیں، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو جو ضعیف حدیث ہے وہ غیر مقبول ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6227 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2841، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا قرآن سے کہ جنت تک یہ دعا جائے گی اور ادھر بھی ہوگی۔ شروع کہاں سے ہوئی ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ جو سلامتی کی دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کب سے ہمیں دی ہے اور کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ دلیل یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك وتحية ذريتك
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا، طولہ ستون ذراعا، ان کی جو لمبائی تھی، ان کا جو قد تھا وہ 60 ذراع، یعنی ادھر سے لے کر ادھر تک 90 فٹ کے قریب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ نے ان کو جو قد دیا تھا، لمبائی تھی، ان کی ہائٹ تھی، وہ 90 فٹ کے قریب تھی، جس کو 60 ذراع کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، آج ہمارے دور میں دیکھ لیں تقریباً 6-7 فٹ کے قریب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو فرمایا کہ جاؤ وہ فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کو کہو السلام علیکم، اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جو وہ جواب دیں گے تمہاری اولاد کا بھی وہی ہوگا۔ تو جب آپ نے سلام کہا تو پھر انہوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ، یعنی جو آپ نے سلامتی کی ان کو دعا دی، انہوں نے اچھا کر کے واپس لوٹائی۔ وہی آج ہم بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے شریعت بنا دی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد سے ہی یہ دعا ہمیں سکھا دی تھی۔ پھر انہوں نے یہ فرشتوں کو دعا دی، ان کو سلام کیا، اور پھر شروع ہو گیا، یہ حضرت آدم سے لے کر آج تک موجود ہے۔ اب یہ سلام کا جواب دینا یہ ہمارے حقوق میں سے ایک حق بھی ہے، جو مسلمان پہ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق بھی ہے۔ دلیل صحیح حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 1240 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2162 میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا رد السلام، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو السلام علیکم کہے تو وہ اس کو اس کا جواب دے، یہ حق ہے۔ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنے مسلمان ہیں جب ان کو سلام کہا جائے تو وہ جواب بھی نہیں دیتے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے تو اس میں اضافہ بھی نہیں کرتے، یعنی اچھے طریقے سے بھی نہیں لوٹاتے۔ تو یہ ساری ہمارے اندر کمیاں ہیں جن کو دور کرنا ہوگا ہمیں، کیونکہ یہ حق ہے مسلمان کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جب ہمیں کوئی سلام کہے تو ہم بڑے احسن طریقے سے ان کو جواب دیں۔ تو پہلا حق ہے سلام کا جواب دینا، دوسرا حق ہے عیادت المریض، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، اور تیسرا ہے اتباع الجنائز، جب کوئی ہمارا مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، اور چوتھا ہے اجابت الدعوہ، جب کوئی ہمیں دعوت دے، وہ کھانے کی ہو، پینے کی ہو، اس کی ہیلپ کی ہو، کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی کو ہماری ضرورت پڑ جائے اور ہمیں وہ بلائے پکارے، ہمیں ضرور جانا چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے، یہ حق ہے۔ اور وتشمیت العاطس، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کا جواب دینا، وہ الحمدللہ کہے تو ہمیں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اب ہر مسلمان کو سلام کرنا، اس کی شریعت نے ہمیں بڑی تاکید فرمائی ہے کہ ہم سلام کو اتنا عام کر دیں کہ یہ جو سلامتی کی دعا ہے ہر طرف اسی کی آوازیں آئیں۔
اور کتنی تاکید کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6236 میں، اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے ایک بندے نے سوال پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کون سا اسلام ہے جو سب سے اچھا ہے، کون سے آداب ہیں، کون سی عادات ہیں، کون سے اخلاق ہیں، کون سا اسلام ہے جو سب سے اچھا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تطعم الطعام وتقرئ السلام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بڑی اچھی عادت ہے، یہ بڑے اچھے آداب ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور لوگوں کو سلام کہا کرو، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی، کیونکہ ہمارا رواج بن چکا ہے کہ ہم جس کو جانتے ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سلام بھی کہیں گے، اس کو ملیں گے بھی، اس کی خدمت بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جو مسلمان ہمیں جانتے نہیں ہم ان کو سلام ہی نہیں کرتے۔ رستے میں جا رہے ہوتے ہیں کوئی سلام نہیں ہے، حالانکہ جو مسلمانوں کی گلیاں ہیں، بازار ہیں، اس میں تو السلام علیکم کی آوازیں آنی چاہیے۔ اور یہ کتنا اچھا ہے کہ ایک تو دعا ہے، دوسرا نیکیاں بھی ہیں، یعنی دو فائدے ہیں نا، دعا بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور نیکیاں بھی مل رہی ہیں، دونوں کو مل رہی ہیں، دونوں کو دعائیں بھی مل رہی ہیں، ایک دوسرے کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا ہمارے اوپر۔ لیکن کچھ تو اتنے بد نصیب ہیں، وہ جب ملاقات کرتے ہیں تو گالیوں سے ابتدا کرتے ہیں اپنی باتوں کی، اگر وہ فون کرتے ہیں تو پھر بھی ان کی بری باتوں سے ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں وہ دعائیہ کلمات سے اپنی کلام کی ابتدا کرتے ہیں، ملاقات کی ابتدا السلام علیکم سے ہوتی ہے، اور یہی شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جن کو جانتے ان کو بھی سلام کہو، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کہو، شرط ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ ہاں، ان کے لیے یہ مسئلہ ہے جو ایسے ممالک میں ہے کہ پتہ نہیں ہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، تو پھر بعض دفعہ تو بندے کو اس کی شکل و صورت سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن آج کل ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھی تقریباً 90% جو شکل و صورت ہے وہ بھی انہوں نے اپنا غیر مسلموں جیسا بنایا ہوا ہے۔ مسلمان بھی پسند کرتے ہیں آج کل ان کی شکل و صورت یہود و نصارہ جیسی ہو، اور ان کی وضاقت اور لباس، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ جو جس ملک میں رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں جیسا بن کے رہوں، اسی لیے شریعت نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بری ہوں ایسے لوگوں سے جو دارالکفر میں رہائش پذیر ہیں، اور یہ بڑے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور نکال لے۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہو، ہر حال میں اس کو عام کرو۔ اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1334 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 1854، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، ہر طرف سلام ہی سلام ہو، اٹھتے بیٹھتے، ملاقاتوں میں، باتوں میں، میٹنگ میں، ہر جگہ پہ سلام کو عام کر دو۔ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، مسافروں کو، مسلمانوں کو، اپنوں کو، بیگانوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندو مجھ سے رزق مانگو، شفا مانگو، کچھ بھی تمہیں چاہیے مجھ سے سوال کرو،
میں تمہیں سب کچھ دوں گا، تو فرمایا کہ تم آخری رات نمازیں پڑھا کرو، تہجد کے ٹائم اللہ سے ملاقات، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ ایک صفت بھی بیان فرمائی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیں اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں۔ فرمایا سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو تم نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتے ہیں ان 3 کاموں سے۔ یہ کتنے آسان ہے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ بہت آسان کام ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 54، سنن ابن ماجہ 68، سنن ابی داود حدیث نمبر 5193، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ۔ یعنی جنت کے لیے ایمان شرط ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اتنی دیر تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اب دیکھ لیں، ایمان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے ان چیزوں پہ جتنا زور دیا ہے، مثال کے طور پہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہ کرے، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اس کی عزت نہ لوٹے، اس کو گالی نہ دے۔ آپ نے فرمایا اس کا مال نہ کھائے، غیبت نہ کرے، چگلی نہ کرے، اس سے لڑائی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے۔ بڑی اہمیت دی ہے اس کو۔ اور مسلمانوں کی محبت، آپس میں تعلقات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ جب تم آپس میں کسی کی صلح کروا رہے ہو تو پھر جھوٹ بول سکتے ہو۔ یعنی اتنی اہمیت ہے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کی اور ان کا محبت والا رشتہ قائم کرنے کی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے وہ آپس میں بڑی ان کی محبت تھی اور غیروں کے لیے بڑے سخت تھے، کفار کے لیے بڑے سخت تھے۔ لیکن آج اس کے الٹ ہو رہا ہے، آپس میں ہمارے فساد، لڑائیاں، حسد، بغض، غیبت ختم نہیں ہوتی۔ غیروں کے لیے، غیروں کے ساتھ ہماری دوستیاں بڑی قائم ہیں۔ جن کے ساتھ اللہ نے ہمیں روکا ہے ان کے ساتھ ہماری بڑی دوستیاں ہیں، وہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے ہمیں نفرت ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا ایمان کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے، اور آپس میں محبت کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے لیے آپس میں محبت شرط ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، فرمایا میری امت والو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو گے تو خود بخود تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا آپس میں سلام کو عام کر دو۔ دیکھیں کیسے ایک کڑی دوسری کے ساتھ ملائی
کہ سلام کو عام کرو، محبت ملے گی، محبت ملے گی تو ایمان ملے گا، ایمان ملے گا تو جنت ملے گا۔ کیسا زبردست طریقہ ہے! اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت اختتام ہے، اینڈ ہے، اور سلام شروع ہے، باقی اس کے درمیان میں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ السلام علیکم سے ہماری جنت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! کتنے فائدے! السلام علیکم کہیں، دعا سب سے پہلا فائدہ، دوسرا نیکیاں، تیسرا جنت، ایمان، آپس میں محبت، یہ سب کچھ اللہ نے ایک دوسرے کو سلام کہنے کی برکتوں سے رکھا ہوا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم سلام کو آپس میں اتنا عام کر دیں کہ جب بھی کوئی کسی سے ملے، کوئی مسلمان بیٹی ماں سے ملے، بیٹا باپ سے ملے، بیٹا ماں سے ملے، بھائی بھائی سے ملے، رشتہ دار سے ایک دوسرے کو سلام کہے۔ اور اس کی ترتیب بھی شریعت نے بتائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6232 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2160 میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر، اور دوسری حدیث میں ہے یسلم الصغیر علی الکبیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو السلام علیکم کہے گا۔ یعنی آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، تو جو لوگ پیدل چل رہے ہیں آپ کا حق بنتا ہے ان کو السلام علیکم کہیں۔ آگے فرما والماشی علی القائد، جو چل رہا ہے پیدل وہ بیٹھنے والے کو السلام علیکم کہے۔ یعنی ہم گزر رہے ہیں، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم پہل کریں، ان کو کہیں السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ اور آگے فرما والقلیل علی الکثیر، ایک جماعت کثیر ہے، 10 لوگ 15 لوگ آ رہے ہیں اور دوسری طرف 2 آ رہے ہیں، تو 2 کو چاہیے زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کہیں۔ یعنی ایک کی عمر 30 سال ہے اور ایک کی عمر 60 سال ہے، تو جو چھوٹی عمر والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بڑی عمر والے کو سلام کہے۔ کتنی اچھی ترتیب ہے کہ سواری پہ جا رہا ہے، جو پیدل چل رہے ہیں ان کو وہ السلام علیکم کہہ رہا ہے، اور جو پیدل چل رہے ہیں وہ بیٹھنے والوں کو، کیونکہ یہ زیادہ آسان ہے نا، سواری پہ جو ہے وہ دوسروں کو سلام کہے تو زیادہ آسان ہے۔ ایسے ہی چلنے والا چونکہ وہ چل کے آ رہا ہے بیٹھنے والے کے پاس، تو اس کا زیادہ حق بنتا ہے وہ اس کو سلام کہے۔ تو یہ ترتیب لگائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمیں بتائی ہے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 6247 میں ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان فسلم علیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے بچوں کو السلام علیکم کہا۔ اب پچھلی حدیث میں ہے کہ چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کو کہیں، اس حدیث میں ہے کہ آپ نے بچوں کو، یعنی ہم بچوں کو بھی سلام، بڑے بھی چھوٹوں کو کر سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے۔ دیکھیں جب بچوں کو پتہ نہیں ہوگا ہم ان کو سلام کہیں گے تو پھر وہ بھی سیکھ کے ہمیں کہنا شروع کر دیں گے، چونکہ یہ زیادہ چھوٹے بچے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے نا، 5-10 سال کا، 7 سال کا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگنور کر دیں کہ یہ تو چھوٹا ہے، اس کو جواب نہیں بھی آتا تو ہم سلام کہیں، وہ سنے گا، سیکھے گا، آہستہ آہستہ اس کو بھی آئے گا، پھر وہ بھی لوگوں کو سلام کہے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں، ان کو بھی سکھائیں کہ وہ مسجد میں جائیں سلام کہیں، گھر میں آئیں سلام کہیں، اسکول میں جائیں سلام کہیں، جس جگہ پہ کوئی کسی کو ملے تو وہ سلام کہیں۔ اور ایسے ہی رستے کے جو حقوق ہیں، بازاروں کے، گلیوں کے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو بتایا ہے۔ کیسے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر
29 اور سنن ابی داود حدیث نمبر 48-15۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس بالطرقات قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیتم فآتوا الطریق حقه قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا رستوں میں مت بیٹھا کرو، رستوں میں نہ بیٹھو، بازاروں میں نہ بیٹھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہی جگہ ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے گپ شپ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھ لیتے ہیں، کوئی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو رستوں میں بیٹھنے کے حقوق بھی ادا کرو، یعنی بازاروں میں بیٹھنے کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آج کل تو لوگ گلیوں بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں عورتوں کو دیکھنے کے لیے، غلط نظروں سے، فحاشی کے لیے اور بےہودگی اور لغویات کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ پھر بھی آپ نے ان سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رستے میں اگر بیٹھنا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں جو تمہیں ادا کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حقوق ہیں رستوں میں بیٹھنے کے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا حق ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے رستے میں بیٹھنا ہے تو خبردار کسی کی طرف دیکھو، نظروں کو نیچے رکھو، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں سے کہو اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ فرمایا سب سے پہلا رستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کف الاذی، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، رستہ نہیں بند کرنا، یعنی رستے کو بند کرنا لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں رستوں کو بند کرنے کو لوگ دین کے لیے رستوں کو بند کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دین پہ نکلے ہوئے ہیں اور رستوں کو بند کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کس نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جائز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رستوں پہ بیٹھو نہ، ان کو بند مت کرو، اگر بیٹھنا ہے تو ان کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا نظروں کو نیچا، دوسرا لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، ان کو بند نہیں کر سکتے ہم۔ لوگوں کے لیے رستوں کو، شاہراہوں کو، سڑکوں کو بند کرنا یہ گناہ ہے، منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کوئی بندہ کوئی جلوس لے کے رستوں پہ بیٹھ جائے کہ میں تو دین کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور لوگ بیمار بھی ہیں، مریض بھی ہیں، کسی نے اسکول جانا ہے، کسی نے ہاسپٹل جانا ہے، کسی کے اور مسائل ہیں، وہ سارے بیچارے تنگ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پریشان ہیں، یہ کہتا ہے میں دین کے لیے اور جنت کے لیے رستہ بند کر کے بیٹھا ہوں۔ پتہ نہیں یہ کون سا جنت لے رہا ہے اور کون سے دین کی بات کر رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی یہ جنت لے رہا ہے۔ تو آپ نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ خبردار رستے بند مت کرو۔ فرمایا لوگوں کو روکو مت، ان کو تکلیف مت دو، پریشان مت کرو۔ آگے فرمایا ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا تمہارے لیے ضروری اگر تم نے بیٹھنا ہے۔ آخری والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جب تم رستوں میں بیٹھو گے تو ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے، تو کتنی اچھی چیز ہے، کیونکہ رستہ جو بازار ہے اس میں زیادہ تو برائیاں ہو رہی ہیں، تو کوئی بندہ بازار میں بیٹھ کر نیکی کا حکم اور برائی سے منع کر رہا ہے تو کتنا اچھا، اس کو بیٹھنا چاہیے ادھر۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کی مجبوری ہے ادھر بیٹھنا، تو آپ نے ان کو طریقہ بتا دیا بیٹھنے کا. تو اب ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا تھا جب وہ رستوں میں بیٹھتے تھے نیکی کا. ادھر بیٹھے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں، کیا گپ شپ ہے؟ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا. تو کاش ہماری بھی مجلسیں ایسی ہو جائیں کہ جب بھی ہم دوست یا رشتہ دار کسی جگہ پہ اکٹھے ہوں، کسی گھر میں اکٹھے ہوں، کسی مجلس میں، کسی آفس میں، کسی دکان میں، تو ہماری مجلس گناہوں سے پاک ہو، نیکی کا حکم ہو، برائی سے منع ہو، تو میرے خیال میں اس سے اچھی اور کوئی مجلس نہیں ہو سکتی. تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بازاروں میں بیٹھ کر بھی تم نے سلام کا جواب ضرور دینا ہے، اس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. یعنی یہ بہت ضروری اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو سب سے زیادہ قریبی ہیں، یعنی رب کا قرب انسان کو کیسے ملتا ہے. سنن نبی داود حدیث نمبر 5197 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2694. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں، اللہ کا قرب ان لوگوں کو ہے جو السلام علیکم کہنے میں پہل کرتے ہیں. کیا بات ہے! اللہ کا قرب لینے کے لیے ہمیں کوئی اتنے لمبے چوڑے کام نہیں کرنے پڑ رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں السلام علیکم میں پہل کرو، جگہ جگہ پہ سلام کو عام کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لیں گے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ایک طرف 10 لوگ 15 20 لوگ بیٹھے ہیں اور دوسری طرف سے ایک بندہ آیا، اس نے سلام کہا، تو کیا یہ 20 لوگ ہی جواب دیں گے یا 20 لوگ آئے اور آگے 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا یہ 20 ہی سلام کہیں گے؟ اس بارے میں شریعت نے ہمیں بڑا زبردست قاعدہ دیا ہے. سنن نبی داود حدیث نمبر 5210 اور شعب الایمان حدیث نمبر 8922. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال یجزی عن الجماعت اذا مروا ان یسلم احدهم ویجزی عن الجلوس ان یرد احدهم. کتنی زبردست بات ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک جماعت یعنی 50 لوگ گزر رہے ہیں یا 10 یا 5 لوگ گزر رہے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو السلام علیکم کہہ دے تو وہ 50 کی طرف سے کافی ہے، 50 کی طرف سے ہو جائے گا. ایک گاڑی جا رہی ہے، اس میں 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان 20 میں سے ایک السلام علیکم کہہ دے تو 20 کی طرف سے ہو جائے گا. اور جو 20 بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک وعلیکم السلام کہہ دے سب کی طرف سے ہو جائے گا. جیسے ہماری مساجد میں ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اوپر سے کوئی آئے تو وہ اکیلا السلام علیکم کہے اور سب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک بندہ جواب دے دے تو کافی ہے. اور کچھ بھائی تو ایسے ہوتے ہیں جو خطبہ جمعہ کے اندر بھی آئیں تو وہ لوگوں سے سلام لے رہے ہوتے ہیں ہاتھوں سے، حالانکہ وہ خطبہ سن رہے ہیں. خطبے میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ 20 بندے جا رہے ہیں، 20 میں سے ایک السلام علیکم کہے گا، اگر کسی نے سلام کیا ہے تو ایک ہی جواب دے دے گا تو سب کے لیے کافی ہے، سب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. سنن نبی داود حدیث نمبر 5200. سلام کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بینہما شجرہ
آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان دوسرے بھائی کو ملے اس کو سلام کہے، اگرچہ ان میں دیوار حائل ہو جائے یا درخت آ جائے. یعنی دو مسلمان جا رہے ہیں، درمیان میں درخت آیا، پھر ادھر سے آ کے السلام علیکم، دیوار آئی، پھر السلام علیکم. کتنی اہمیت ہے اور کتنی شریعت نے ہمیں تاکید کی ہے اسلام کو عام کرنے کی. تو یہ مفت کا ثواب ہے ہمارے لیے، 30 ہم نیکیاں لے سکتے ہیں. اور ایسے ہی جب یہودی اور عیسائی اہل الکتاب جو ہیں وہ ہمیں سلام کہیں یا ہم ان کو سلام، اس کے مسائل بھی ہمیں شریعت نے بتائے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2167 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ السلام علیکم کہنے میں پہل مت کرو. یعنی کوئی بھی مسلمان کسی یہودی عیسائی کو سلام مت کہے، مسلمانوں کو کہنا ہے، یہودی عیسائی کو نہیں کہنا، اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں اگر ایسا ہو کہ وہ ہمیں سلام کہہ دیں، مثال کے طور پہ ہم جا رہے ہیں یا ہمارے محلے میں ہماری بلڈنگ میں کوئی یہودی عیسائی رہتا ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ رواج کے طور پہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو کہہ دیتے، تو ہم پہل نہیں کر سکتے. اگر وہ پہل کرتے ہیں، کوئی یہودی عیسائی ہمیں السلام علیکم کہتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6285 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2163 ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا علیکم. کیا فرمایا کہ جب کوئی بھی اہل کتاب تمہیں السلام علیکم کہہ دے، کوئی یہودی کہے یا عیسائی کہے، تو اس کے جواب میں تم نے وعلیکم السلام نہیں کہنا. اب دیکھیں فرق کتنا ہے کہ مسلمان کے جواب میں وعلیکم السلام، پھر اس سے احسن و رحمت اللہ، پھر اس سے احسن و برکاتہ. لیکن اگر کوئی یہودی عیسائی ہمیں سلام کہے تو ہم نے فقط علیکم کہنا ہے، بس. وہ کہتے ہیں السلام علیکم، ہم کہیں گے علیکم، بس علیکم. کوئی بھی کہے تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ علیکم، بس اتنا ہی کافی ہے. اور اگر کچھ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ ادھر 4 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، 2 یہودی ہیں، 2 عیسائی ہیں، 2 غیر مسلم ہیں، 2 مشرک ہیں، مشترکہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو سلام کہیں گے کیونکہ ادھر مسلمان بیٹھے ہیں، ہم نے تو ان کو کہنا ہے نا. اور اس بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 2654، صحیح مسلم حدیث نمبر 1798 ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین وعبدۃ الاوثان والیہود فسلم علیہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے گزرے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ادھر سے گزرے. اس مجلس میں لوگ مختلف مذاہب کے تھے، مسلمان بھی تھے اور بتوں کے پجاری مشرک بھی تھے. کیونکہ بت پرست مشرک ہی ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہو. کوئی مسلمان بھی اگر شرک شروع کر دے، قبروں کا پجاری، بتوں کا پجاری کسی اور، تو وہ بھی مشرک ہی ہوتا ہے. تو مسلمان بھی تھے، بتوں کے پجاری بھی تھے، یہودی بھی تھے. فسلم علیہم، تو آپ نے ادھر جا کے السلام علیکم کہا. کیوں؟ ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کو کہا آپ نے. تو ہم بھی جب اکٹھے لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہم بھی سلام کہیں گے اسی نیت سے کہ جو مسلمان بیٹھے ہوئے میں ان کو کہہ رہا ہوں، اور جواب بھی مسلمان ہی دیں گے. تو یہ کتنا زبردست شریعت نے ہمیں مسئلہ حل کر دیا
کہ ہم کسی جگہ پہ جائیں اور سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، شرط یہ ہے کہ مسلمان بھی ادھر موجود ہوں تو ہم ان کو بھی سلام کہیں گے۔ تو سامعین، یہ سلام کہنے کے چند آداب تھے جو اختصار کے ساتھ مختصر، زیادہ لمبے نہیں کیے، میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ہمیں سلام عام کرنا چاہیے اور جدھر بھی جائیں ایک دوسرے کو ہمیں سلام کرنا چاہیے اور سلام کہنا چاہیے، چونکہ ہمارے لیے یہ ایک بڑا زبردست تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ایک دوسرے کو جب ہم ملاقات کریں، ملیں، ایک دوسرے کو یہ دعا اور اس دعا کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کے ساتھ اپنی مجلسوں کی شروعات اور اپنی گفتگو کی شروعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت زبردست دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔